ہر صدی کا بڑا عالم مرجع مجتہد اس کی صراحت بھی دکھا سکتے ہیں. کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں ہمارے دیکھیں کسی معصوم امام نے باقاعدہ مثلا کم کو منایا ہو اور بیان کیا ہو ہے یا نہیں, 50 سال پہلے والی کتابوں میں موجود ہے یا نہیں, یہ آپ کی جہالت ہے, انکار نہیں کر سکتا. نہیں, بہت سارے انکار کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے ہم اب شروع ہوئے ہیں, اس کا مطلب شہادت بھی یہ اب گڑی گئی ہے. جی سماعت سید, تو سب سے پہلے اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں کہ آج کل ایام فاطمیہ جو ہے وہ مکتب تشریح والے دنیا جہاں میں ایام فاطمیہ منا رہے ہیں, اور اس حوالے سے مجالس ازا اور دیگر چیزوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو سب سے پہلے ایک مسلمان جو ہے ایک کے ذہن میں, یا ممکن ہے خود بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال یا ابہام آتا ہے کہ وہ دیکھیں تو کہتے ہیں بھائی چند عرصہ پہلے ہم جب دیکھتے تھے تو پھر یہ ایام فاطمیہ کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کے اہتمامات جو ہے ہمیں نظر نہیں آتے تھے, تو یہ کچھ نئی چیزیں ہیں جو باقاعدہ شروع کی گئی ہیں. تو آپ سے ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ ایام فاطمیہ منانے کا جو آغاز ہے یہ چند سال پہلے کا سلسلہ ہے, یا آپ کی تاریخ میں, مکتب تشریح کی تاریخ میں یعنی ابتدا سے اس کا سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے, یعنی ایام فاطمیہ جو منانے کا آغاز ہے یہ کب سے ہوا ہے سید؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ افراد جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایام فاطمیہ اب شروع ہوا ہے, جی, اس سے وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ایام اب شروع ہوئے ہیں اس کا مطلب شہادت بھی یہ اب گڑی گئی ہے. جی, یہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ہم دونوں پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. جی. پہلا یہ کہ شہادت سیدہ کونین ایسی چیز ہے جس میں ایک مکابر, معاند, ہٹ دھرم اور جاہل کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہیں, بہت سارے انکار کرتے ہیں. وہ جاہل ہیں, وہ ہم سے جاہل ہیں, جی, مکتب سے جاہل ہیں, روایات شیعہ سنی دفتر احادیث سے جاہل ہیں, انہوں نے اعلام کو پڑھا نہیں ہے, اچھا, وہ علمی قواعد سے واقف نہیں ہیں, جی, وہ اصول و ضوابط علمی سے واقف نہیں ہیں, اس لیے وہ انکار کرتے ہیں. صحیح. ورنہ یہ شیعہ کے ہاں روایات تو مسلم ہیں, جی, جی, شیعہ کے ہاں تو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح. اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ ثابت ہے, اہل سنت روایت کے ذریعے سے ثابت ہو سکتا ہے, ہم ثابت کر سکتے ہیں, اور ہے بھی, وہ بھی مانتے ہیں, تصراحت موجود ہے. صحیح. ہم بات جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرن اولا سے لے کر آج تک جی, یہ غم بھی منایا جاتا تھا, شہادت بھی یاد کی جاتی تھی, بیان بھی کی جاتی تھی, اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا, صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کریں آپ. اچھا, میں یہ بات نکال دیتا ہوں کہ 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 40 سال پہلے, رسول اکرم سے شروع کریں. آپ کی ذات پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا, جو آپ بیان کرتے ہیں وہی حق اور حقیقت ہے. بے شک, یہ تو سب مسلمان مانتے ہیں آپ کی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اہل تشیع کے ہاں, جی, ہمارے ہاں رسول اکرم سے روایات بھی موجود ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کیا کیا مظالم ڈھائے جائیں گے آپ کی ذات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, جی جی, آپ کی اقوال, آپ کے فرامین کے یہ بتایا کہ آپ سب سے پہلے اہل بیت میں آپ ہیں جو مجھ سے ملاقات کریں گی. اچھا, اور پھر جب گریے کی اور بکا کی وجہ پوچھی سیدہ کونین نے, تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ لوگ مدینے کے وہ آپ پہ یوں حملہ کریں گے. ایک ایک ظلم کو آپ نے بیان فرمایا. امیر المومنین کو وصیت فرمائی کہ آپ نے صبر کرنا ہے. پھر امیر المومنین جتنی دیر زندہ رہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے غم میں رہے. صحیح. امام حسن مجتبی بیان کرتے رہے, سید الشہداء بیان کرتے رہے, دیگر 9 ائمہ جو آئے آپ کے بعد وہ بیان کرتے رہے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ وہ اسی انداز میں بیان کرتے تھے. ہاں جی, بالکل. لوگوں, یہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں, ان کے پاس آخری حال یہی ہوتا ہے, آخری ٹیپ کا بند جسے کہتے ہیں نا ہماری خطابت کی زبان میں, وہ یہی ہوتا ہے. صحیح. یہ اس انداز میں نہیں تھے. آج دنیا میں جو کچھ بھی رائج ہے 100 سال پہلے سارا کچھ اس انداز میں نہیں تھا. مسجدیں اس انداز میں نہیں تھی, کعبہ بھی اس طرح سے نہیں تھا, مسجد نبوی بھی اس طرح سے نہیں تھی, نماز جماعت بھی اس طرح سے نہیں تھی, روزے کے ٹائم بتانا اور یہ سارا کچھ اس طرح سے نہیں تھا. تو پورے دین کا انکار کر دیں. جی جی. دیکھیں, ہر دور کے اسباب, ہر دور میں لوگوں کے رہنے کا انداز, ہر دور کی ثقافت الگ ہوتی ہے. صحیح. ہر دور میں دیکھیں ائمہ معصومین, امام جعفر صادق جس دور میں علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں رہے ہیں, امام موسیٰ کاظم اس دور میں نہیں رہے. جو اسباب ان کو مہیا تھے وہ دوسرے امام کو نہیں تھے. جیسے افراد ان کو مہیا تھے وہ دوسرے امام کو نہیں تھے. رسول اکرم کو جو اصحاب ملے وہ امام حسین کو نہیں ملے, جو امام حسین کو ملے وہ کسی کو بھی نہیں ملے, جو امیر المومنین کو ملے
یہ اختلاف چلتا آتا ہے. بے شک زمانے کا اختلاف, زمانے کے بدلنے سے یعنی حالات کے بدلنے سے, حالات بدلتے ہیں, ادوار جیسے بدلتے ہیں, تو امام یا کوئی بھی دنیا کا عاقل انسان اس زمانے کے اعتبار سے حقائق کو بیان کرتا ہے بے شک. کہ لوگوں میں مؤثر کون سی چیز ہے, یہ میرے پاس حقیقت ہے, میں نے اس کو بیان کس انداز میں کرنا ہے. بے شک. اس دور میں بھی لوگ جمع ہوتے تھے, ان چیزوں کو پڑھا جاتا تھا, بیان کیا جاتا تھا. بے شک. اس دور میں ایسے بازار بھی نہیں تھے, بازاروں کے روٹ بھی نہیں تھے, بے شک. یہ گلیاں بھی نہیں تھیں, ایسے جلوس بھی نہیں تھے اس طرح کے. بے شک. لیکن جیسے ہی زمانہ بدلا, جیسے ہی لوگوں کا خوشی اور غم منانے کا انداز بدلا, یہ چیزیں آتی گئیں. شہادت پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, پہلے بھی انہی مصائب کو بیان کرتے تھے, اب بھی انہی مصائب کو بیان کرتے ہیں. اس میں کوئی, لوگوں نے جیسے ہی ترقی کی, لوگ جیسے ہی آگے بڑھے, لوگ جیسے ہی اپنی ان کی ثقافت اور یہ اسباب, میڈیا آ گیا اور دیگر اسباب آ گئے, تو لوگوں نے اس انداز سے اس غم کو پہنچانا شروع کر دیا. یہ تو الگ چیز ہے نا کہ آپ پہنچاتے کس انداز میں ہیں پیغام کو. کل لوگ چٹھیوں کے ذریعے سے پیغام بھیجتے تھے, آج واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتے ہیں. کل لوگ اعلان کرتے تھے, وہ جو ڈھول بجا کے محلے پورے کو جمع کرتے تھے اور پھر اعلان کرتے تھے. آج لوگ کیا کرتے ہیں, ٹویٹر کر دیتے ہیں, میڈیا پہ دے دیتے ہیں, اسپیکر موجود ہیں. دیکھیں اسباب بدلے ہیں, پیغام کل بھی وہی تھا, پیغام آج بھی وہی ہے, موجود. اب آ جائیں گے 30-40 سال پہلے, غم بھی 30-40 سال پہلے شروع ہوا, تو میں نے بیان کیا رسول اکرم سے ثابت ہے. جی جی. اب آ جائیں شیعہ کتب کی طرف. اچھا یہ بندے کہتے ہیں نا, ہمیں بعض جو میڈیا فوڈ دینے والوں سے ہم نے سنا کہ جو جن کی ٹوٹل کائنات جو ہے وہ جو کلپس وغیرہ ہی ہوتے ہیں, ان سے ہم نے سنا کہ 40 سال پہلے نہیں تھا, 30 سال پہلے نہیں. یہ دعویٰ ہوتا ہے, بالکل سوال کرتے ہیں, اور سوال بجا بھی ہے, سوال بجا ہے اگر حقیقت پہ مبنی ہو. جی, سوال تو کبھی غلط نہیں ہوتا. صحیح ہے. دیکھیں مجھے علم نہیں ہے, یہ الگ چیز ہے. حقیقت میں نہیں ہے, یہ الگ چیز ہے. صحیح. مجھے علم نہیں تھا نجف آنے سے پہلے کہ شار مدینہ نام کی کوئی سڑک یہاں پہ موجود ہے, تو کہ یہ سڑک نہیں تھی, میرے علم نہ ہونے سے یہ معدوم ہو گئی تھی. صحیح. مجھے اب بھی علم نہیں ہے کہ جو فلسطین میں مسلمان رہتے ہیں ان کے نام کیا ہیں, ان کے قبیلے کون سے ہیں, اور مجھے اب پتہ چل رہا ہے. تو یہ میری جہالت تھی نا, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. حقیقت کے مطلب میرے جہالت سے عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. مجھے نہیں ملا, یہ میری جہالت ہے. جی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ حقیقت نہیں ہے. چند سال پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ کے اندر کتنی سڑکیں ہیں, کتنے شہر ہیں, اور اب بھی مجھے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا, تو میں انکار کر دوں. صحیح. میری جہالت ہے. آپ کو نہیں پتا کہ 40 سال پہلے کتابوں میں موجود ہے یا نہیں, 50 سال پہلے والی کتابوں میں موجود ہے یا نہیں, یہ آپ کی جہالت ہے. ہم آپ کو ہر صدی کی کتاب بھی دکھا سکتے ہیں, ہر صدی کا بڑا عالم, مرجع, مجتہد, اس کی صراحت بھی دکھا سکتے ہیں, ائمہ سے روایات بھی دکھا سکتے ہیں. جی. اور ائمہ کی سیرت میں بھی ہے. ائمہ کی سیرت تو واضح ہے نا, وہ تو میں نے ابھی بیان کیا. اور اس کے علاوہ ہم ہر صدی کے اشعار بھی دکھا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا سماعت سید, معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, کہ آپ نے کہا کہ ائمہ کی سیرت میں بھی ہمیں ملتے ہیں احادیث سے ہٹ کر, تو آپ کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں ہمارے لیے, کسی معصوم امام نے باقاعدہ غم کو منایا ہو اور بیان کیا ہو؟ دیکھیں ائمہ معصومین سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں, جی, وہ کس انداز سے پہنچی ہیں, یعنی کن لوگوں نے بیان کی ہیں, وہی جو حلقہ احباب میں موجود ہے. اس وقت ائمہ معصومین کے پاس واحد ذریعہ یہی راوی تھے. اچھا. یعنی اس طرح جلوس کیا 10 بندے بھی اکٹھے معصوم نہیں کر سکتے تھے ایک ٹائم پہ, اتنی پابندی ہوتی تھی. آپ نے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام, امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام, امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں کیا ملتا ہے کہ گھر کے اندر جو دایا ہوتی تھی وہ بھی جاسوس ہوتی تھی. اچھا. تو وہ تو 10 افراد بھی جمع نہیں کر سکتے تھے. جتنے افراد ان کو میسر ہوتے تھے ان تک وہ پیغام پہنچاتے تھے, اور اس میں شہادت سیدہ کو بیان کرتے تھے. جیسے امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے تھے, امام باقر یوں انگوٹھی تار کے دیکھتے ہیں اور روتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ میرے دادا حسین کے بدن اطہر پہ اتنی جگہ بھی نہیں تھی جو سالم ہو. اسی طرح امام موسیٰ کاظم, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک ظلم کو بیان کیا ہے کہ کس طرح میری دادی پہ ظلم ہوا ہے. اور وہ جو سامعین تھے وہی مجلس تھی اس دور کی, کیونکہ اس دور میں یہی واحد وسیلہ تھا پیغام پہنچانے کا, اور اس میں بھی ہزارہ مشکلات تھی, تقیہ تھا, لوگ جاسوسی کرتے تھے, امام کو جان کا خطرہ, دیگر بہت سارے اسباب ہیں. تو بیان کیا مسلم ہے, ہمارے پاس روایات موجود ہے, کثرت سے موجود ہیں, کہ بیان کیا ہے.